ڈیمینشیا یا نسیان کی بیماری جس کو بولتے ہیں، اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ جو انسان جس ایج میں جیسے جیسے بڑھتی ہوئی ایج ہے، جو کٹ آف ایج ہے وہ 50 ایئرس ہے، 50 ایئرس سے اوپر کا علاج اس کا اویلیبل بھی ہے۔ اور اس میں علامتیں کیا ہوں گی؟ علامتیں یہ ہوں گی کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنا شروع ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے جو ٹاسک ہوتے ہیں ڈیلی لائف کے وہ بھول جائے گا، راستے بھولنا شروع ہو جائے گا، یا اپنے کمروں میں اگر وہ ان کو کام کچن میں ہے تو وہ واش روم چلا جائے گا، اگر واش روم میں کام ہے تو وہ کچن میں چلا جائے گا، یا جو ارد گرد کے افراد ہیں جو گھر میں رہتے ہیں ان کے نام بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں اپنی مس پلیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کی کمی کے ساتھ اس میں بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بیہیویئر میں کیا تبدیلی آ جا سکتی ہے کہ وہ چیخنا شروع ہو جائیں، اننیسیسرلی غصہ کرنے لگیں، یا اننیسیسرلی بالکل خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھ جائے جس کو ڈپریشن کا علامت کہتے ہیں، یا کبھی کبھار کسی کے خلاف ہو جائیں، جیسے کہ پیرانوئے ہو جائیں، کسی جو فیملی ممبر ہے اس کے خلاف ہو جائے۔ یادداشت کی کمی، بیہیویئر میں تبدیلی، اور ڈیلی لائف کے ٹاسک پرفارم کرنا، مینس کہ ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز بھول جاتا ہے انسان، ڈریس اپ کرنا ہے، گروم اپ کرنا ہے، گنگا دینا ہے، نہانا ہے، اپنے کپڑے تبدیل کرنا ہے، تو یہ تیسری سٹیج کہلاتی ہے۔ تو جو علاج ہے وہ ممکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جب شروعات ہو تو یادداشت کی اگر کمی شروعات ہو تو فوراً ڈاکٹر کو اور مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ یادداشت کی کمی کے لیے آگے چل کے اس کے علاج بہت پاسبل ہے، مگر اسٹیج 1 جو ہے وہ آئیڈیل ہوتی ہے، اور اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 کے درمیان جو علاج ہے وہ تھوڑا سا دواؤں سے مشکلات سے ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 طرح کے علاج اویلیبل ہیں، ایک دواؤں کا علاج اویلیبل ہے، دوسرا سرجیکل علاج بھی اویلیبل ہے، مگر آپ کو یہ ساری باتیں مستند یا کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کیا علاج کی ضرورت ہے۔ تو میرا آج کا جو یہ پیغام ہے یادداشت یا حافظے کی بیماری کے بارے میں، اگر کسی فیملی ممبر کو کوئی بھی یادداشت کی کمی درکار ہو، اسپیشلی 50 سال یا بوڑھے لوگ ہوں ان میں، تو فوراً ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا علاج پاسبل ہے۔